لقمان حکیم کے پاس اس کے آقا نے اسے حکم دیا کہ دو حصے اس بکری کے اہم ترین لائے جائیں اور اسے ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد جو اس کے اہم ترین حصے ہیں اور وہ حصے میرے پاس پیش کیے جائیں۔ تو ذبح کرنے والے نے بکری کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان اور اس کے دل نکال کر حضرت لقمان حکیم سرکار نے اپنے آقا کی دربار میں رکھ دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ بکری کو ذبح کیا گیا ہے، اس کے اہم ترین حصے یعنی جو قیمتی حصے اعضاء ہیں اس کو اپنے آقا کی دربار میں رکھ دیے گئے۔ جب انہوں نے پرکھ کی اور پہچانا کہ دو حصے جو میں نے مانگے تھے انہوں نے زبان اور دل کو نکال کر میرے سامنے رکھا ہے، تو اس آقا نے حکیم لقمان سے پھر کہا کہ پھر اس بکری دوسری کو ذبح کیا جائے، ذبح کر کے اس کے بدترین حصے نکال کر میری دربار میں رکھا جائے۔ جب لقمان حکیم سرکار نے اس کے ذبح کرنے کے بعد دو حصے لے کر کے اس اپنے آقا کی دربار میں پہنچاتے ہیں تو وہی زبان تھی اور وہی دل تھا، پھر رکھا جاتا ہے۔ اس کے آقا نے پوچھا، اے حکیم یہ بات اور معاملہ کیا ہے؟ سوال مختلف ہے اور دینے کا انداز ایک ہی ہے، اور پھر اس میں رد و بدل کیوں نہیں کیا گیا؟ لقمان حکیم سرکار نے فرمایا، میرے آقا اگر انسان قابل ہو، ایماندار ہو، مضبوط ہو اور افضل و اعلیٰ ہو، پاکیزہ دل رکھنے والا ہو اور انسان کے اندر بہترین سرمایہ ایمان موجود ہو، یہ دل بھی افضل ہے، یہ زبان بھی اعلیٰ ہے، اگر اس انسان کی زبان میل کچیل میں رہتی ہو، گیلی گلوچ میں رہتی ہو، دل آزاری کرنے میں رہتی ہو، دل اس کا صاف نہ ہو، میلا کچیلا ہو اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہو ساری زندگی، اگر وہ انسان اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا رہے تو اس سے بدترین حصہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکیزہ حصہ بھی یہی ہے، بدترین حصہ بھی یہی ہے۔ اگر زبان کو سنبھالا جائے اور پھر اگر انسان دل کو قابو کر لے، دل کی صفائی کر لے، تو یقین جانیے یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔